اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو ہے، تو جنہوں نے اس چینل کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے ان سے گزارش ہے کہ پہلی ویڈیو بھی نوش فرما۔ میں پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں، اور پسند آنے کی صورت پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن احسن الجزا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ایک دکھیاری بہن کی درد بھری کہانی ہے، ایک کنواری بہن کی درد بھری فریاد۔ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہنا کی سچی کہانی جو بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہے۔ ہم آپ کو یہ کہانی انہیں کی زبانی سناتے ہیں۔ اس بہن کا نام زلیخا ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاؤں اور دھاڑی مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدارا میری شادی کرا دے، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ کر جاتی ہوں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ اور یہ ہے ہمارے معاشرے کے رسم و رواج۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ میں اندر سے گٹ گٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ و تقریبات میں جب اپنی ہم چولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کے والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کی رسم۔ اور کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ ایسے بھی کون اپناتا ہے آج کل۔ میرے درد کو معاشرے کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، مسجد کا مولوی صاحب بھی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ میری اس تکلیف کو اپنے خطبے میں بیان کرتا ہے۔ اے مولوی صاحب، میں آپ کو کیسے اپنی تکلیف، اپنی اذیت دکھاؤں؟ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، مجھ پر کیا گزرتی ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے کن کن خیالات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر یہ اذیت بھی مجھ تک ہے۔ اے حاکم وقت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک عورت نے درد کے ساتھ اپنی داستان سنائی تو فاروق اعظم تڑپ پڑے اور حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی سے 3 ماہ سے زیادہ دور نہ رہے گا۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی، اے میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر و مرشد، مجھے بتاؤ کہ میں کس کے سامنے جا کر اپنا درد بیان کروں؟ میں کس کو جا کر بتاؤں کہ میری عمر 35 سال سے زائد ہو چکی، مگر میرے ابا کی وہی رٹ ہے کہ شادی ہوگی تو صرف خاندان میں ہوگی، وگرنہ یوں ہی میری بیٹی بیٹھی رہے گی۔ اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا کہ تو نے میرے لیے بہت اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ عرصے بعد میرے ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہتے نظر آئیں گے کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا،
लोगों तुम ही बताओ, अगर कोई इंसान तैयार सामने रखा हुआ खाना ना खाए और फिर बोले कि तकदीर में ऐसा था, तो वो अक्लमंद है या पागल। इसी तरह कई और लड़कियां सिर्फ इसीलिए बूढ़ी हो गईं कि उनके वालिदैन ने हर आने वाला रिश्ता ठुकरा दिया, कभी रस्मों रिवाज के नाम पर तो कभी ये कहकर कि हम अपनों से बाहर नहीं करते। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप अपनी औलाद के लिए एक अच्छा और बेहतरीन इंसान चुनना चाहते हैं, लेकिन याद रहे कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा और बेहतरीन सिर्फ आपको अपने ख़ानदान में ही मिलेगा। इसीलिए इस चीज़ से ख़ुद को धोखा ना दें और अपनी औलाद के साथ बिल्कुल ज़्यादती ना करें। अपनी औलाद की खुशियों को मद्देनज़र रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके हुकूक अदा करे, तो फिर आप भी अपनी औलाद का हक़ अदा करें। और इस वक्त सबसे बड़ा हक़ यही है कि आप मुनासिब वक्त पर और मुनासिब जगह पर उनकी शादी करें। इस्लाम में सिर्फ दीनदारी को और तक़वे को फ़ौक़ियत हासिल है, बाकी किसी को भी किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। तो मत सोचिए कि फ़ला सैयद नहीं, फ़ला हाशमी नहीं, फ़ला आवान नहीं है तो फ़ला खोखर क्यों है। जिस भी कास्ट या ख़ानदान से आपको एक अच्छा और बेहतरीन इंसान मिलता है, उसका इंतखाब कीजिए और अपनी जवान औलाद को एक हंसी खुशी ज़िंदगी दीजिए। इस बहन की दास्तान यहाँ ख़त्म हुई। मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए आप सब तक दीन की और इस्लाम की बात पहुँचाना है, जिसमें मैं अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश कर रही हूँ और मुझे इस कार खैर में आप सब के साथ की ज़रूरत है। मेरे चैनल पर आपको कोई भी बात या पोस्ट या फिर स्टोरी फजूल और बेकार नहीं मिलेगी। हमेशा आप कुछ बेहतरीन सीख कर जाएंगे। इसके अलावा मैं इस्लाम के मुताबिक आपके तमाम तर सवालों के जवाबात देने की भी कोशिश करती रहूँगी। अगर आप मेरी इस काविश को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल अपनी फैमिली तक पहुंचाने की भी कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।